السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج جمعرات ہے. جمعہ کو سوال جواب کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن جمعہ کو میں موجود نہیں ہوں، لہذا یہ سوال جواب کو ایک دن میں نے آگے کر دیا ہے اور اس کی اطلاع بھی تقریباً اپنی حد تک دینے کی کوشش کی. سوالات جو آئے ہوئے ہیں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پوچھا یہ مانو صاحب، نیکی اور ثواب میں کیا فرق ہے؟ موٹی سی بات ہے، نیکی ہر گڈ ڈیڈس کو کہتے ہیں، اچھے کام کو، اور اس اچھے کام میں جو نتیجہ ملتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نیکی اور ثواب ایک چیز ہے، بلکہ نیکی عمل کا نام ہے، ثواب اس کی جزا کا نام ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، کیا بعض لوگ سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ سلام کا جو آخری لفظ ہے جواب دینے کا، وہ جا کر کے برکاتہ سے ختم ہو جاتا ہے. ایک حدیث ابو داؤد کی ہے، گرچہ سند سے ضعیف ہے، اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی صحابی نے سلام کا جواب دیا اور برکاتہ کے بعد مغفرتہ بھی کہا، تو حضور نے فرمایا 40 نیکی لکھی گئی. لہٰذا اس بنیاد پر اگر کوئی مغفرتہ کا لفظ استعمال کر دیتا ہے تو استعمال کر سکتا ہے. کیوں؟ گرچہ حدیث ضعیف ہے، کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں، فضائل کا مسئلہ ہے، ایسا وہ کر سکتا ہے. لیکن افضل جو ہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے وہ برکاتہ تک ہی ہے. مغفرتہ پر آپ نے خاموشی اختیار کی، لہٰذا اگر کوئی کرے گا تو کر سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ حلال جانوروں میں، پچھلی مرتبہ یہ بات آئی تھی کہ حلال جانوروں میں کتنی چیزیں حرام ہیں. یہ بکرا آپ نے کاٹا ہے تو اس کی کیا کیا چیزیں نہیں کھائی جا سکتی ہیں؟ تو یہ 7 چیزیں ہیں، اس کو نوٹ کر لیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نر اور مادہ کا جو اس کی شرمگاہ ہے اس کو نہیں کھا سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، پوتے نہیں کھا سکتے جس کو آپ کپورے کہتے ہیں. نمبر 3، اس میں کا بہتا ہوا خون نہیں کھایا جا سکتا. نمبر 4، مسانہ کہتے ہیں کہ پیٹ میں اس جگہ پر جس تھیلی میں پیشاب رہتا ہے اس تھیلی کو نہیں کھایا جا سکتا. اور ایک ہوتا ہے پت ہوتا ہے ہرے رنگ کا، کہ اگر وہ پھوٹ جائے گا تو پورا گوشت زہر آلودہ ہو جائے گا، اس پت کو نہیں کھایا جا سکتا ہے. اور نمبر 6 جو ہے مغز حرام جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کو جب بیچ سے کاٹتے ہیں نا تو اس میں ایک سفید کلر کی کیا ہوتی ہے، نس ہوتی ہے، اس کو مغز حرام کہتے ہیں. وہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک کھانا جو ہے وہ ممنوع ہے. اور 7ویں چیز جو ہے، اگر کوئی ایسا جانور ذبح کیا گیا کہ اس کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا ہوا جو مردہ ہے تو اس مردے بچے کو نہیں کھایا جا سکتا. یہ 7 چیزیں منع ہیں. ایک سوال آیا ہوا ہے، ٹپیکل سوال ہے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی جواب دینے کی کوشش کی تھی، آج پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب، ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے، کون لوگ جہنم میں جائیں گے. جب صحابی سے اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابی نے ایک نیچرل سوال کیا، فطری سوال کیا کہ جب اللہ کے رسول یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ فلاں جن کو جہنم میں جانا ہے، فلاں کو جنت میں جانا ہے، تو یہ سب عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ آدمی بھی ٹھیک ہے، اللہ جو فیصلہ کیا ہے تو عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو آدمی کی قسمت میں جنت اور جس آدمی کے قسمت میں جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، دنیا میں اس کو اسی طرح کی عمل کی ایکٹیویٹیز کی توفیق ملتی رہے گی. یہ تو ایک موٹا سا جواب. میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر کے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا، آج پھر بتاتا ہوں. اس بات غور سے سنیں کیونکہ یہ مشکل سوال ہے. یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے، ہم جس کو اللہ مانتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے، چاہے وہ پاسٹ ہو اور چاہے وہ فیوچر ہو.
چاہے وہ گزرا ہوا ہو اور چاہے مستقبل کی بات ہو، جانتا وہ سب کچھ ہے۔ اپنے جاننے کی بنیاد پر اس نے ہمارے بارے میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ پیدا جب ہوگا تو یہ کام کرے گا جس کی بیس پہ جنت پہ جائے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کام کریں۔ یہ ڈفرنس ہے دونوں میں۔ میں نے آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایک مرتبہ ایک آدمی مجھ سے ملا، وہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب میں فیوچر کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ میں بولا چھوڑو یار یہ سب کہتے ہیں، مجھے نہیں جاننا ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ میری بات سنیں، ٹرین کا معاملہ تھا، ہم نے کہا چلو بھائی۔ اس نے ایک پکچر کا تھوڑا سا اس کے اوپر چارٹ تھا، اس میں 40-50 پکچریں بنی ہوئی تھی، کیلا، ناریل، دنیا بھر کی جانور کے۔ اس نے کہا آپ ایک پکچر اس کے بارے میں سوچیں اور آپ پیپر دیں، میں پیپر موڑ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے ایک سادہ پیپر دیا کہ میرے پاس تقریر کا پیپر رہتا ہے، میں نے اس کو دیا، اس نے فولڈ کر کے یہ پیپر ایسے رکھ دیا۔ اس نے کہا آپ جو سوچیں گے وہ اس کے اندر تصویر بنی رہے گی۔ اب میں بہت پریشان، اس نے کہا آپ کا جو دل چاہے سوچ لیجیے۔ اس نے پیپر اپنے ہاتھ میں اٹھایا ایسے میرے سامنے، ہم نے سوچ لیا۔ اس نے کہا آپ نے جو سوچا ہے بتا دیجئے، وہی اس میں لکھا، وہی اس میں تصویر بنی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا میں نے کیلا سوچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے کیلا بنا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا چیز ہے؟ یہ جو اس نے جواب دیا، دکھلا دیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کی چیز کیا ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو کوئی علم ایسا تھا کہ جو اس نے ہمارے دل کی بات کو جان لی، لیکن اس کو سیٹسفائڈ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا علم تھا کہ جو وہ چاہے وہ آپ کو نظر آئے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، نظر بند کہتے ہیں۔ یعنی وہ سوچ رہا ہے کہ اس کو کیلا نظر آنا چاہیے۔ یہ ایک ہیپنوٹزم جو علم ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ میں وہ بات ڈال دیں جو وہ سمجھتے ہیں۔ ہم اس کے بحث کرنے کے بجائے میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو پروردگار عالم سب کچھ جانتا ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اس نے ہم کو پیدا کرنے سے پہلے یہ جان رکھا ہے کہ اس دنیا میں جا کر کے یہ کیا کرے گا، وہی آپ کی فائل لکھ دی ہے۔ جیسے اس بندے نے بتا دیا کہ تم یہی سوچو گے، تم یہی سوچو گے۔ اللہ نے بھی یہی سیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آل کریشن کریٹ کر دی گئی، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے معنی صحیح حدیث میں چھوٹی چھوٹی قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس موقع پر وہ جو چونٹی کے مانند پیدا ہوئے، اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب داہنی طرف دیکھتے تو ہنستے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو بیچارے روتے۔ تو وہ داہنی طرف والے جو لوگ تھے وہ سب جنتی تھے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو صرف وہ جرثومہ تیار کیا گیا ہے کہ جس سے انسان کو بننا ہے، لیکن رب ذوالجلال اپنا کمال بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آگے جا کر کے کیا کریں گے، وہ اس نے کیا کر دیا، لکھ دیا، لیکن یہ اس نے نہیں کیا، یہ کرو تم۔ دونوں میں فرق محسوس کر رہے ہیں، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اب وہ جو حدیث حضور نے بیان فرما دی کہ تمہارے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، مطلب کیا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو یہ تمہاری قسمت میں لکھ دیا، تم یہ کرو یہ نہیں لکھا گیا ہے۔ لہذا اسی بنیاد پر وہ حدیث صحیح ہے اور اس کا معنی یہی نکالا جاتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب وتر نماز کتنی رکعت ہوتی ہے اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے وتر رکعت چاروں امام کے نزدیک وتر کی رکعت میں اختلاف نہیں ہے، 3 رکعت پڑھنے میں اختلاف ہے۔ ہم چونکہ مسلکاً ہم حنفی ہیں لہذا ہم حنفی کے تحت آپ کو بات بتا دے رہے ہیں۔ 3 رکعت کی نیت سے آدمی نماز پڑھے گا، پہلی 2 رکعت کے بعد وہ کیا کرے گا، تشہد کرے گا۔ تیسری جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ تیسری رکعت میں وہ کیا کرے گا، دعائے قنوت پڑھے گا رکوع سے پہلے، بقیہ مغرب کی طرح سیم ہوگی۔ ایک فرق مغرب سے اور بھی ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی اور وتر میں ملائی جائے گی، اسی کا نام وتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز میں اور وتر کی نماز میں فرق کرنا چاہیے۔ تو 2 فرق ہو گئے، قنوت کے ذریعے اور سورت ملانے کے ذریعے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
پوچھا گیا ہے کہ بیت الخلا میں بایاں پیر رکھ کر اندر جانا اور داہنا پیر رکھ کر آنا یہ کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب بعض لوگ رشتہ داروں کے یہاں لڑکیوں کو کبھی وقتاً ضرورت رکھ دیتے ہیں جبکہ لڑکی کی عمر 12 سال یا اس سے اوپر ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہماری بیٹی ہے، ایسے کسی گھر میں نہیں رکھنا چاہیے جہاں پر اس کا محرم موجود نہیں۔ 2-4 گھنٹے کی بات ہو تو رات نہیں گزارنی چاہیے کبھی بھی۔ ہماری والدہ اللہ ان کی مغفرت کرے، لڑکیوں کے یہاں ڈیلیوری ہوتی تھی، کبھی بھی چھوٹی بہن کو بڑی بہن کے یہاں بھیجنا ہی نہیں ہے۔ یہ جو کیا جاتا ہے نا کہ مائیں کیا کرتی ہیں کہ بڑی لڑکی کے یہاں ڈیلیوری ہوئی تو چھوٹی بیٹی کو ان کا بھیج دیا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے، بہنوئی کا تعلق کس سے ہو جاتا ہے؟ سالی سے ہو جاتا ہے، اور یہ خطرناک چیز ہے۔ لہذا غیر محرم کیا اس طریقے سے اپنی لڑکی کو اپنی بہن کو چھوڑنا شرعن جو ہے وہ قطعی جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب پرندے وغیرہ بعض لوگ جو پنجرے میں رکھتے ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ لیکن اس کو سمجھ لیں تھوڑا سے کہ پرندے کی 2 قسم ہیں، جس کو انگلش میں ایک ڈومیسٹک کہتے ہیں۔ یہ جو گھریلو پرندے ہیں جیسے چڑیا ہے، یہ پرندے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو ان کو فوراً دوسرے پرندے کیا کریں گے؟ کھا لیں گے۔ یہ ان کا پنجرا ہی گھر ہے، پنجرا ہی ان کا جنگل ہے۔ اگر وہ پرندے ہیں تو اس میں رکھنے میں کوئی قباط نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ جو آزاد پرندے سے مینا ہے، طوطا ہے، یہ پرندے جو جنگلی پرندے ہیں اور یہ آزاد ہے، ان کو پکڑ کے رکھنا غلط ہے۔ کسی بھی آدمی کو، کسی بھی جانور کو، کسی بھی روح کو قید کرنا، یا ہرن جیسے ہے اس کو باندھ لینا، یا شیر پال لینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ یہ ڈومیسٹک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مچھلی بھی ہے، جو مچھلیاں ڈیکوریشن کے طور پہ گھروں میں رکھی جاتی ہیں، ان مچھلیوں کو لے جا کر کے اگر آپ تالاب میں چھوڑ دیں تو 2 وجہ سے مر جائیں گی۔ اتنی نازک ہوتی ہے کہ اس تالاب کے پانی میں پڑتے ہی تھوڑی دیر کے بعد ان کے لیے پوائزن ہے، وہ آدھا گھنٹے کے اندر اندر کیا ہو جائیں گی؟ مچھلیاں مر جائیں گی، چاہے جتنا پانی ہو۔ اور اگر نہیں مری خدا نہ خواستہ تو وہاں جو مچھلیاں ہیں وہ ان کو 5 منٹ اندر کھا کے کنارے کر دیں گی۔ ان کا سمندر وہی کیا ہے؟ شو کیس ہے۔ لہٰذا ان کے لیے مچھلیاں ایسا جو پالی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب تراویح کا ہدیہ لینا کیسا ہے؟ رمضان تو ابھی دور ہے، اس کے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، معطاری رحمۃ اللہ علیہ نے پر بہت کچھ لکھا ہے۔ تراویح کو طے کر کے ہدیہ لینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ مسجد کی جماعت والوں کو تراویح کے نام پر چندہ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ لوگ دے دے لا کر کے ہدیہ دے دے، حافظ جی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں اتنا لوں گا تب پڑھاؤں گا، اگر ایسا وہ کر رہا ہے تو ایسی شکل میں جو ہے وہ پھر جائز نہیں ہے۔ اس پر انشاءاللہ رمضان نہیں تو پورا تفصیلی بات پہلے کریں گے۔ ایک سوال ہے آیا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے 12 لوم ہیں، لوم جانتے ہیں جس میں کپڑے بنتے ہیں، 12 لوم ہیں، 33% اس کا جو کرایہ آئے گا اس کو غریب یتیموں کی مدد و تعاون میں صرف کرتے رہیں۔ یعنی جتنا بھی کرایہ آئے گا 12 لوم کا، ہمیشہ اس کا 33% کس کو دیتے رہنا ہے؟ غریبوں کو دیتے رہنا ہے۔ لیکن اب ان کی بیوی کہہ رہی ہیں کہ ان سب کو بیچ کر مسجد میں مسلح لینے میں صرف کر دیں گے، یعنی وہ جو مسجد والے چندہ کرتے ہیں نا پتھر کے لیے ایک مسلح، وہ مسلح میں صرف کر دینا چاہتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ واقف، وقف اور وصیت جو شرعاً درست ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، یعنی اس میں غریبوں کو جو حق رکھا گیا ہے اس کو برقرار رکھیں۔ پوچھا گیا ہمارا کیا ناخن کے نیچے گرنے سے فقر آتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ ناخن کا گھر میں گرانا اور چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کو شرعی جامہ پہنا کر ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری نانی دادیاں جن کو علم نہیں رہتا تھا تو وہ کوئی اچھی بات سمجھانے کے لیے جب بچہ نہیں سمجھتا تھا تو اس کا نام دے دیتے تھے کہ دیکھو بیٹا یہ اسلام ہے۔ ایسے ہزاروں چیز ہمارے درمیان میں آتی چلی گئی،
اب چونکہ علم ان کو نہیں تھا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا کہ ناخن آپ گھر میں کاٹے اور پھینکیں. اب اس کو کیسے منع کیا؟ ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کو لاجک سمجھائی جاتی ہے. وہ لاجک ان کو معلوم نہیں تھی نانی دادی کو، تو انہوں نے لاجک سمجھانے کے بجائے انہوں نے کہا دیکھو اسلام میں یہ منع ہے. ایسے کہہ کے بہت سی چیزوں کو کیا کر دیا گیا، منع کر دیا گیا. تو اس کو شرعی جامہ پہنانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر میں 3 مرتبہ وضو میں ہاتھ منہ وغیرہ دھلتا ہوں لیکن پھر بھی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ صاحب بھیگا نہیں ہے، تو کیا میں 4 مرتبہ دھل سکتا ہوں؟ بابو اگر 4 مرتبہ کے بعد پہ ڈاؤٹ رہا تو 100 مرتبہ دھلنا پڑے گا. یہ ڈاؤٹ کا جو ہے یہ حکیم لقمان کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے. شک ہے نا، یہ شک ہوتا کہ میں آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا، جو لوگ جہاں نہاتے ہیں وہیں پیشاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ بیماری ہونے کے 100% چانسز ہیں. اور حدیث کی روح سے بات کر رہا ہوں، حدیث میں یہ ذکر ہے. ایک تو وہاں سے کنٹرول کرنا چاہیے. اور اگر میں کہہ دوں 4 مرتبہ، پھر تم پوچھو کہ اگر 4 مرتبہ کے بعد بھی ہم کو ڈاؤٹ رہا کہ ہمارا حصہ بھیگا نہیں، تو ایک ہی مرتبہ پہلی مرتبہ میں بھگو لینا چاہیے، دوسرا اور تیسری مرتبہ دھلنا چاہیے سنت سمجھ کر کے. یہ کہ نہیں چلو پہلی مرتبہ آدھا دھلے، دوسری مرتبہ پھر 80% دھلے، تیسری مرتبہ پھر 90، یہ چکر نہیں چلائیں. پہلی مرتبہ میں کیا کر لیں، دھل لیں، دوسرے اور تیسرے کو کیا کریں، سنت سمجھ کر کے استعمال کرنا چاہیے. فرض ایک ہی مرتبہ دھلنا ہے. فرض کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت اللہ نے بیان کی وہاں پر گنتی نہیں بیان، فاغسلوا وجوہکم، یہ نہیں کہا 3 مرات کہ 3 مرتبہ دھل، ایسا نہیں کہا اللہ نے. تو فرض جو ہے وضو میں 4 چیزیں ہیں اور ان چاروں میں ایک سرکہ مسا، بقیہ 3 چیزیں دھلنا، اور وہ دھلنا ایک ہی مرتبہ فرض ہے. اگر ایک مرتبہ میں آپ نے پورے پیر کو، چہرے کو، ہاتھ کو بھگو لیا تو آپ کا وضو کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا. یہ جو ڈاؤٹ والی بات ہے، اس ڈاؤٹ کو ختم کرنے کی، اس بیماری کو ختم کرنے کی فکر کرنی چاہیے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مولانا پیر ذوالفقار صاحب جو پاکستان کے ایک بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی ہے اپنی ایک تقریر میں یا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کے میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں رہتے ہیں وہ لوگ اگر نفل نماز میں، سنت جسے آپ کہتے ہیں سنت اور نفل نماز میں دعا پڑھنے کے بعد اگر وہ یہ آیت پڑھیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، یہ پوری آیت پڑھیں تو اس کے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. پوچھا گیا مولانا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں نتائج برآمد ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن دعا کے طور پر سنت نفل نماز پڑھنے میں کوئی قباط نہیں پڑھی جا سکتی. بات سمجھا رہے؟ مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول لکھا تھا، میں نے آپ کو پچھلے جمعہ اس بات کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہر مؤثر چیز مقید ہوتی ہے. یہ سمجھے اس جملے کو پھر سے، ہر اثر رکھنے والی چیز لمیٹڈ ہوتی ہے. کس چیز کی؟ ہر آدمی پر اثر ہونا ناٹ نیسیسری، ہر وقت اثر ہونا کوئی ضروری نہیں. ایک آدمی کو بخار تھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا، ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے سوچا کہ جب بخار ہو مولانا سراج صاحب سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے ٹھیک ہو جائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. میں ایک مرتبہ گیا شروع میں سسرال، ایک صاحب آگے پیٹ میں درد ہے، میں نے کہا بھائی میں اسرائیل کا آدمی نہیں. انہوں نے کہا آپ کچھ بھی دم کر دیجئے. میں نے کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ایک بوتل بھی دم کر دیا. وہ بچہ تڑپ رہا تھا، پیا، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. انہوں نے بقیہ بوتل اٹھا کر کے نل میں ڈال دی، ہنڈ پائپ جانتے اس میں ڈال دیا انہوں نے. اب ہم 1 سال کے بعد پھر سسرال گئے، وہ پھر آئی بھی گئی تو کہا بھیا وہی والا پنیا پھر دم کر دو. اب ہم کو یاد ہی نہیں کون والا میں نے دم کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ دم. ہم نے کہا کیوں؟ کہا نہیں وہی نل پہ ڈال دیا تھا، وہ تب سے وہی پانی پلا رہے ہیں گاؤں میں سب کو. جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے پانی نکالا اور انہوں نے پلا دیا. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اثر کر جائے، سمجھے نہیں؟ تو جتنی چیز مؤثر ہوتی ہے وہ مقید ہوتی ہے، یہ اصول سمجھتے ہیں. ہر شخص کو ہر وقت میں، ڈاکٹر بھی یہ ہوتا ہے، ڈاکٹر بڑے ہی اطمینان سے کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے ٹیبلٹ کھا لیں اور 3 خوراکیں اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. 3 خوراک میں ایک آدمی ایک دم ٹھیک ہو گیا، دوسرا آدمی بولا کہ حضرت مجھے تو فائدہ نہیں ہو رہا، وہ چینج پر چینج کر رہا ہے، بخار نہیں اتر رہا ہے. حالانکہ وہی ٹیبلٹ سے ایک آدمی کو کیا ہو چکا ہے، کمپلیٹ فائدہ ہو چکا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا یہ اصول سمجھ لیں کہ جتنی چیزوں میں اثر ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں، مقید ہوتی ہیں. پرسن کے لحاظ سے بھی، اور کیا ہوتا ہے وقت کے وقت.
لہٰذا ان بنیاد پر مولانا نے جو بات کہی ہے وہ ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے. اگر یہ پوچھے کہ سنت میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے. جتنے علاج ہوتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علاج کا شریعت سے ٹکرانا نہیں چاہیے. کوئی بھی علاج آپ کریں، اینی ٹائپ آف ٹریٹمنٹ، کچھ بھی علاج کریں، جو علاج کا طریقہ ہو اور جو علاج کیا جا رہا ہو وہ دونوں چیزیں شریعت سے نہیں ٹکراتی ہیں. آپ اس میں آزاد ہیں، جیسے چاہیں علاج کر لیں. تو اگر آپ میرے پاس آئیں کہ مولانا مجھے آنکھ میں تکلیف ہے، ڈاکٹر کہہ رہا آپریشن، بتاؤ حدیث قرآن کی روشنی میں آپریشن کرانا نہیں کرانا. اب میں کہاں سے حدیث لاؤں گا؟ میں کہاں سے آپریشن کی حدیث لے کر کے آؤں گا کہ آپ کا آپریشن کرانا ہے؟ ہم اصول کیا جان گئے ہیں؟ ہم اصول یہ جان گئے کیا آپریشن کرانا، کوئی بھی آپریشن، اینی ٹائپ آف کوئی آپریشن کرانا کیا قرآن حدیث کے خلاف ہے؟ نہیں ہے. ہم بول دیں گے آپریشن آپ کرا سکتے ہیں. وہی وہ پوچھے، ایک عورت پوچھے کہ میں آپریشن کرانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے بعد مجھے بچے نہیں ہوں، اب شریعت کے اصول سے ٹکرا جائے، ہم بولیں گے یہ آپریشن حرام ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر مخالفت کر رہا ہے تو ناجائز کا فتویٰ دے دیا جائے گا، اور اگر اس کا شریعت میں ذکر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بات جائز کہہ رہے ہیں وہ شریعت میں ذکر ہو کہ جائز ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. زیادہ یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. پوچھا گیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے. کسی بھی آدمی کا کتاب لکھنا اور نہ لکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ وہ آدمی قابل قدر نہیں ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے. کتاب الگ چیز ہے. میں ہوں اتنی تقریریں کرتا ہوں، میں نے ایک کتاب نہیں لکھی ہے. تقریریں میری کم سے کم 5000 ہو چکی ہیں، ایک دو نہیں، 5000 تقریریں ریکارڈڈ ہوں گی. اب اس کے بعد کہیں آپ نے کتاب نہیں لکھی ہے، یہ جان بوجھ کر اعتراض ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. کیوں نہیں لکھا وہ آپ کو وجہ بتا دیتے ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہے. کیا ہے؟ فقیہ. فقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مسئلے مسائل پر نظر رکھتا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک پوری ٹیم تھی، وہ ٹیم میں بیٹھ کر کے مسئلہ ڈسکس ہوتا تھا. اب ڈسکس ہونے کے بعد اس میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سب لوگوں کی رائے سے ایک مسئلہ ہو جاتا تھا، تو کہتے تھے کہ سب کا اتفاق ہے. اب یہ بتائیے کہ جس مسئلے پہ لکھا گیا ہے جب سب کا اتفاق ہے تو ابو حنیفہ کا نام اتنا کیسے کتاب میں ڈالا جا سکتا ہے؟ ایک بات. کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہوتی تھی اور شاگردوں کی رائے الگ الگ ہوتی تھی، تو اس مسئلے میں یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ امام اعظم نے یہ بات کہی ہے اور امام یوسف نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، وہ بھی کوٹڈ ہے. وہ جہاں جہاں اتفاق ہے وہ سب ابو حنیفہ کی کتاب اکٹھا کر ڈالو، معلوم ہو جائے گی کتاب. بات سمجھ رہی؟ تو یہ تو امانت کی بات ہوئی نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کی تقریر پوری کوٹ کر دیا اور میٹ بائی سراج لکھ کر کے تقریر ہو گئے، وہاں حضرات بہت بڑے عالم ہو گئے. انہوں نے تو شرافت دکھلائی کہ جس میں پوری کمیٹی انوالو ہے اس کو ایک آدمی کا نام نہیں دیا جا سکتا. اس بنیاد پر وہ فقہ کی کتابیں انہوں نے نہیں لکھی کیونکہ ہمیشہ کمیٹیاں ڈیسائیڈ کرتی تھیں. اور اگر اس میں سے کوئی نکالنا چاہے ان کے نام سے کتاب تو نکال سکتا ہے. جہاں جہاں ابو حنیفہ نے اتفاق کیا ہے وہ ابو حنیفہ ہی مین ہے، اور جہاں جہاں ابو حنیفہ کی رائے ہے ان سب کو نکال دیں گے تو 10-20 کتاب بن جائے گی. بات میں سمجھا پایا؟ یہ بنیادی وجہ ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب میں مغرب میں تیسری رکعت پڑھ رہا تھا، امام صاحب نے جہری قرأت شروع کر دی، تیسری رکعت میں دور سے الحمدللہ دے. پیچھے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی یہ رکعت خاموشی سے پڑھی جاتی ہے. تو اس کے بعد امام صاحب نے سجدہ کر لیا، سجدہ سہو کر لیا. انہوں نے بھی سجدہ سہو کر لیا. کون؟ جنہوں نے لقمہ دیا تھا. ان کی نماز تو چلی گئی، ان کی نماز تو چلی گئی. وہ تو اچھا ہوا کہ دوسرا کوئی یہ نہیں بولا کہ نماز میں بولنا نہیں چاہیے تھا، ورنہ ان کی بھی جاتی. اور تیسرا اس میں یہ بولتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے میں نہیں بولا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں بتایا نا کہ جب جمعہ میں کوئی گفتگو کر رہا ہو تو آپ اس کو منع نہیں کریں. اگر آپ نے کہا خاموشی اختیار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم خود بولے، تم خود بولے. جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عورت کے چھونے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جس کو چھوا گا اس نے بھی چھوا، دونوں کا ٹوٹنا چاہیے وضو، ایک کا کیوں ٹوٹے گا؟ اس نے اس کو چھوا، اس نے اس کو چھوا. لہذا اس بنیاد پر امام صاحب نے اگر سجدہ سہو کر لیا ہے تو نماز ہو گئی ہے. وہ محترم جنہوں نے قبل صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے وہ اپنی نماز دہرا لیں.
پوچھا گیا کیا رات میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کاٹا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب منگنی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ منگنی ایک سوال کرنے کے بہت سے اسٹائل ہوتے ہیں نا۔ ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ایک بات یس یا نو میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پہلے پوچھنا چاہیے بھائی منگنی شریعت میں ہے یا نہیں ہے۔ یہ منگنی لفظ ہندی کا ہے اور مانگنے سے نکلا ہے۔ ایک ضلع ہے یو پی میں، اس کا نام ہے سلطان پور۔ وہاں منگنی سے پہلے بھی دو چیز ہوتی ہے، ایک کا نام پچھنی ہے اور ایک کا نام جھکنی ہے، اور تیسرے کا نام منگنی ہے۔ یعنی پچھنی، جھکنی اور منگنی۔ منگنی شریعت میں عربی لفظ موجود ہے، منگنی کا خطابہ کہتے ہیں۔ یہ جو منگنی ہے، اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ لڑکی یا لڑکے والے نے پیغام بھیجا ہے، یہ منگنی ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ جتنا چکر چلا رہے ہیں کہ ماموں ہمارے دیکھنے آئیں گے، غیر محرم، چچا آئیں گے غیر محرم، بڑے بھائی صاحب آئیں گے غیر محرم، کیونکہ ہم نے طے ہی کر رکھا ہے کہ حبیب مصطفیٰ والا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مشن ہے، چاہے بولے بھائی ہندوستانی اور چاہے نہیں بولے، کام دیندار اور بے دین سب اس میں شامل ہیں۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کو پسند آ گئی ہے، لیکن وہ ہمارے چاچا واچا ذرا آنا چاہتے ہیں۔ کون؟ چما پڑھیں گے قلب دار ٹوپی لگا کر کے، لگتا ہے ان سے بڑا اگلی صف پہ جا کر بیٹھیں گے اتنی بڑی تسبیح لے کر کے۔ شریعت کے اصول نہیں معلوم ہے کہ نام غیر محرم کو لے جا کر کے اس لڑکی والے کے گھر میں 10 مرتبہ آئیں گے، ایک مرتبہ کچھ لوگ آئیں گے، دوسری مرتبہ کچھ لوگ، ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے عالم ہے، مجھے اس وقت انہوں نے کہا کہ سب سے آسان کام شریعت نے نکاح کا رکھا تھا۔ کس چیز کا رکھا تھا؟ نکاح کا رکھا تھا۔ پاکستان، حیدرآباد، لکھنؤ، ہو نکاح سے پہلے تو اتنی چیز ہوتی ہے کہ اب بچے سوال کرتے ہیں اسلامک ٹیچر سے کہ حضرت اصل شادی کیا ہے؟ مہندی ہے تو چکنی ہے تو پچنی ہے تو 10 لوگ، وہ بچہ سوال کرتا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ اس میں اصل شادی کیا ہے؟ وہ کمپیوٹر پہ کبھی کبھی ہوتا نا کہ پوری فائلیں کھول دی جاتی ہیں۔ اب اس کھولنے والے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں نے پہلی والی کون سی کھولی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایک بند کرتا، آخر میں جا کر کے جو بچی وہی پہلی ہے۔ ایسے ہی ہم نے شریعت کی اتنی فائلیں کھول دی ہیں کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ اوریجنل فائل کہاں ہے۔ شریعت کو اپنے اصلی شکل میں رہنے دیں، سمجھے؟ کم سے کم اسلام کے نام پر نہ کریں، اسلام کے نام پہ نہ، آپ صاف بولیں۔ جدا کے پہلے ایک آدمی میلاد النبی کا جلوس نکالنا چاہتا ہے، آپ یہ نہ بولیں کہ ثواب دارین حاصل ہوگا، آپ یہ بولیں بھائی دیکھو یہ ہمارا دل چاہتا ہے، ہم کو اچھا لگتا ہے، صحابہ نے نہیں کیا، رسول نے کیا، ہم کریں گے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ثواب دارین شریعت سمجھ کے نہیں کرے، اپنی مرضی سے کرے، وہاں بعد میں جا کے جواب دے دیں گے، کیا نکلتا ہے مائنس پلس ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن شریعت کو کم سے کم بدنام نہ کرو، اس لیے کہ دوسرے لوگ جو شریعت سمجھنا چاہتے ہیں وہ بیچارے تمہاری وجہ سے کنفیوز نہیں ہو، تم ان کو کنفیوز کر رہے ہو۔ پوچھا گیا مولانا صاحب آپ نے کہا تھا کہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 مسئلے پر کتاب لکھی تھی، جس کو ان کے شاگرد بلکہ ان کے مرید مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا تھا۔ برائے کرم یہ بتا دیے وہ 7 مسئلے تھے کیا جو امداد اللہ صاحب نے لکھا تھا؟ وہ 7 مسئلے بتا دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ میلاد شریف منانا جائز ہے، کس نے کہا تھا؟ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا انہوں نے لکھا تھا کہ یہ فاتحہ جو کرتے ہیں یہ صحیح ہے۔ تیسرا انہوں نے لکھا تھا کہ یہ عرس اور یہ قوالیاں یہ بھی جائز ہے، اور چوتھا لکھا تھا ندا غیر اللہ کے بارے میں جائز نہیں کہا تھا۔ جماعت ثانیہ دوسری نماز مسجد میں ہونے کے بعد دوسری نماز اس پر لکھا تھا، اور چھٹا مسئلہ لکھا تھا کہ کیا اللہ اپنے برابر کسی کو اللہ بنا سکتا ہے، اس پر بات کی تھی انہوں نے، اور 7واں مسئلہ لکھا تھا کہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ 7 مسائل تھے جس کو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا تھا، اور گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کتاب کو لے جاؤ کچرے کی بٹی میں ڈال دو۔ انہوں نے کہا میں نے پیر مانا ہے کس کو؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیر ہیں، ہم نے اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنے باطن کی اصلاح کے لیے ان سے رجوع کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو مسئلہ لکھیں کیونکہ ہمارے پیر ہیں لہذا میں اسے اوکے کروں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی عالم کی ہمیشہ ضرورت زندگی بھر قیامت تک رہتی ہے، ایسے ہی عالم ہوتے ہیں جو لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے رہتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہوا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہم اس کو آسان کر کے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پوچھا گیا مولانا صاحب جو غیر محرم سے محبت ہو جاتی ہے اس سے بچنے کی کوئی ترکیب بتائیے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے محبت کا ہونا، ایک ہوتا ہے محبت کا کرنا۔ یہ محبت جو انہوں نے کہا ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم بیان کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ کیا سسٹم بیان کیا گیا تھا کہ جہاں پر ایک لڑکی موجود ہو وہاں پر دوسرا لڑکا بغیر محرم کے نہیں جائے، سب سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہوگا۔ پھر آپ نے دوسری بات کہی تھی کہ غیر محرم عورت یا غیر محرم مرد کو سلام کرنے تک سے منع کیا گیا ہے، اور اگر کوئی لڑکی کو سلام کر دے اور لڑکی کو جواب دینا نہیں چاہیے، جب سلام منع کیا جائے دوسرا کیا ہوا ہوگا؟ بات چیت ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا کیا ہوا ہوگا؟ ادھر ادھر بیٹھکی ہوئی ہوگی۔ پھر چوتھا کیا ہوا ہوگا؟ چیٹنگ ہوئی ہوگی۔ پھر پانچواں کیا ہوا ہوگا؟ اب ان کو جو اصل چیز ہے وہ محبت، یہ حقیقت میں حبیب مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹ کر ہونے کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے۔ یہ محبت کی گئی ہے، ہوئی نہیں ہے۔ تو محبت کیسا علاج کیا جا سکتا؟ کیا کیا جا سکتا ہے علاج؟ جو حضور نے منع کیا اس کو نہ کرو، اپنے آپ علاج ہو جائے گا۔ بھائی اللہ کے رسول نے جو منع کیا ہے آپ اس کو نہ اختیار کریں، اپنے آپ علاج ہو جائے گا، کیونکہ سبب اختیار کیا گیا ہے۔ اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس چیز میں سبب ممکن ہے کرنا اس چیز میں نہ کرنا ممکن ہے، کیسے سبب چھوڑ دو اپنے آپ نہ ہو جائے گا۔ نہیں سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟ ایک کام کے کرنے میں سبب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سبب یہ ایک آدمی کو چوٹ لگے گی، سبب کیا ہوگا؟ ہم ماریں گے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں مولانا کوئی ایسی ترکیب بتا دیجئے کہ اس کو چوٹ نہ لگے، آپ مارنا بند کر دیجیے۔ جو سبب ہے مارنے کا وہ مارنا بند کر دیجیے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو چیز سبب سے واقع ہوتی ہے تو اس میں دونوں چیز آپ کے کنٹرول میں ہے۔ ایسا آپ نہیں کہتے کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، آپ کنٹرول میں، آپ نے مارا تھا چوٹ لگی تھی، آپ مارنا بند کر دیجیے، چوٹ نہیں لگے گی۔ یہ آپ کے دونوں کنٹرول میں ہے، ایسے یہ کنٹرول میں۔ دوسری چیز ہے محبت کا ہو جانا جو 0.1% ہوتی ہے، مطلب اچانک کسی نے کسی کو، میں بھی لڑکی میں بھی لڑکا نے دیکھ لیا اور اس کے دل میں وہ بس گئی، نہ اس سے بات ہوئی، نہ اس سے پیچھے گیا، نہ آگے گیا۔ یہ جو محبت ہے اس میں یہ معفو عنہ ہے، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دل پھنسا جا کر کے اس میں سبب نہیں بنا ہے، اور پہلے والے میں سبب ہے، سبب کو چھوڑ دے، علاج اپنے آپ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کہ عام آدمی اپنی مرضی کے تحت جس مسئلے میں چاہے جس امام کی تقلید کرے، ایسا کرنا صحیح ہے؟ یعنی پوچھنا یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مقلد ہے، ایک مسئلے میں وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ماننا چاہتا ہے، دوسرے مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، تیسرے مسئلے میں امام مالک کی، چوتھے میں پھر ابو حنیفہ کی۔ ایسے وہ کیا کرتا ہے؟ چوز کرتا رہتا ہے۔ دو باتیں اس میں پرابلم ہے۔ نمبر ایک، ہم مزاجن انسان مفاد پرست ہے، غور سے سن لیں، نہیں سمجھے میری بات؟ ہم اپنے فائدے کے تحت ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی اس میں رائے لی جائے کہ کیا چلو فجر کا ٹائم اللہ نے کہا ہے کہ پبلک کو پوچھ کر کے طے کر لو، جو فجر کا ٹائم مناسب رکھ لو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک صاحب کہیں گے دیکھو مولانا صاحب فجر کی نماز جو ہے نا 9 بجے رکھے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرے صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں مولانا 9 بجے کون آتا، 10 پہ رکھنے کا ہے۔ تیسرا بوڑھا کہے گا جس کو رات بھر نہیں مولانا 5 بجے رکھے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو سارے مسئلے ہیں مفاد پرستی کی بنیاد پر ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے عام آدمی کے لیے کہ آپ کا جب دل چاہے تو ابو حنیفہ کی بات مان لے، جب دل چاہے تو امام شافعی کی بات مان لے، تو پتہ چلا کہ یہ کسی کی بات نہیں مان رہے، ان کی خواہش ایک بڑا امام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ خواہش، وہ خواہش صاحب امام بن گئے ہیں، لہذا اس بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری شکل جائز کی یہ ہو سکتی ہے
کہ آپ اتنے بڑے اسکالر ہو جائیں کہ یہ سمجھ لیں کہ اس مسئلے میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد کمزور ہے اور امام شافعی کا اجتہاد کیا ہے؟ تگڑا ہے. اس میں یہ نہ دیکھیں کہ سہولت کس میں. ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ جس کو تم کو سمجھ میں آئے وہ ابو حنیفہ سے زیادہ سخت تھا تو آپ اس کو عمل کر لیں. اگر اس درجے کا کوئی ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی امام کی بات مانے، کیونکہ جو اس بات کو طے کر سکتا ہے کہ امام اعظم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، امام شافعی، اس کا مطلب یہ تو خود بہت بڑا مجتہد ہے. اس کو تو چاہیے کہ اجتہاد کر لے اور جس مسئلے میں اب وہ یقینی بات اجتہاد کر کے جب ایک رائے لے گا تو وہ کبھی ابو حنیفہ کے مطابق جائے گی اور کبھی کیا ہوگی؟ امام شافعی کے مطابق جائے گی. اگر اتنی ایبلٹی اور صلاحیت اور اس کے اندر یوگیتا موجود ہے تو ایسی شکل میں وہ پھر کیا کر سکتا ہے؟ اپنے جہاں چاہے مسلک کو چینج کر لے. لیکن عام آدمی اگر کرے گا وہ کسی کی بات نہیں مان رہا ہے، اس کا امام خواہش نفس ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا غیر عالم قرآن مجید کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں؟ تو کون سی تفسیر ہمارے لیے صحیح ہوگی؟ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، جتنے لوگوں نے اردو میں تفسیر لکھی ہے نمبر 1، یا جس بھی عربی زبان کے علاوہ تفسیر لکھی ہے یا عربی زبان میں تفسیر لکھی ہے، 3 طریقے کی تفسیر. اردو کو بھی آپ غیر زبان کہہ لیتے 2 ہی طریقے سے. ہر تفسیر والے نے عوام کے لیے تفسیر لکھی ہے. ٹارگٹ اس سامنے کون ہے؟ عوام. ایک بڑا طبقہ. دوسرا طبقہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے مزاج کے مطابق تفسیر لکھا ہے. آپ سوچیں گے کیا بات ہوئی ہے مولانا صاحب؟ قرآن ایک ہے مزاج کے مطابق. مثال کے طور پر ایک آدمی عربی لٹریچر کا ماہر ہے، جب وہ تفسیر کرنے بیٹھے گا تو پوری تفسیر میں عربی لٹریچر پر کیا کرے گا وہ، کیونکہ وہ اس کا سبجیکٹ ہے، وہ اسی پر فوکس مارے گا. ایک اگر فقیہ لکھنے بیٹھے گا تو ساری آیتوں کو چھوڑ کر جہاں جہاں مسئلے بیان کرنے وہاں وہ اپنا فن دکھلائے گا. تو دوسرے تفسیر کے گروہ تو ایسے ہیں. لیکن جو کامن تفسیریں لکھی گئی ہیں اس میں پبلک کے لیے ہی تفسیر لکھی گئی ہے. جب پبلک کے لیے تفسیر لکھی گئی ہے تو یہ جو اگر کوئی بھی کہے کہ پبلک تفسیر نہیں پڑھ سکتی، ایک دم غلط بات کہہ رہا ہے. تفسیر لکھی ہی گئی ہے عوام کے لیے، لہذا عوام کو تفسیر پڑھنا چاہیے. اب رہا کرنے کا معاملہ، اگر آپ کو تفسیر کرنا ہی ہے تو آپ وہی کتاب اٹھا لیں اور بے عین ہی بیان کر دے جو لکھا. اپنی طرف سے نہیں بولے، کیونکہ اپنی طرف سے بولنے کے لیے پھر کم سے کم جو ہے نا اعلیٰ درجے کا عالم ہونا ضروری. عام عالم بھی تفسیر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی بہت سی شروط ہیں، شرائط ہیں. شرائط قرآن حدیث پہ نہیں لکھے ہیں، پریکٹیکلی طور پر دیکھ کر کے یہ شرط نکالی گئی ہے کہ بنیاد پر وہ تفسیر کرے. اس پر بھی قید لگائی گئی ہے کہ تفسیر اپنی رائے سے نہ کریں، لہذا پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. پوچھا گیا، سنا ہے حافظ قرآن جب دفن کیا جاتا ہے تو قبر کی مٹی اسے نہیں کھا سکتی، کیا یہ صحیح ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے بابو ایسی کوئی حدیث. شہید کے بارے میں سنا ہے لیکن ان کے بارے میں نہیں. انبیاء کے بارے میں سنا ہے لیکن یہ مجھے معلوم نہیں ہے. مولانا ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہے جو اذان فجر جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ چلانا شروع کرتا ہے، کہتا بھائیوں جماعت کھڑی ہو گئی، بھائیوں وقت ہو گیا، ایسے کر کے چکر مارتا رہتا ہے اور بہت زور زور سے چیختا اور چلاتا ہے. اس کا اس طریقے سے جگانا اور لوگوں کو مسجد کی طرف بلانا کیا ہے؟ ایک دم غلط ہے. جو اذان دی گئی ہے وہ اصطلاحی ہے. اب اس پر کوئی نہیں آ رہا ہے تو ایسی شکل میں آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہاں کوئی آدمی کہہ دے کہ یار دیکھو میری آنکھ نہیں لگی، لیکن اس طریقے سے چیخنا چلانا جس سے محلے والوں کو ڈسٹرب ہو، معلوم نہیں اس میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر نماز ہی فرض نہیں ہے، کوئی ایسا بوڑھا ہے جو اپنے گھر ہی میں پڑھنا چاہتا ہے، کوئی غیر مسلم ہے جس کو نماز واجب ہی نہیں ہے. یہ جو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے یہ قطعی جائز نہیں ہے. انسان کو تکلیف پہنچانا عبادت سب سے بڑی عبادت. پوچھیں گے مولانا یہ سورہ واقعہ کے بارے میں آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس کو اگر پڑھا جائے تو گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوتا. صحیح حدیث ہے کہ سورہ واقعہ کی اگر تلاوت روز کی جائے تو فقر و فاقہ نہیں. انہوں نے پوچھا مولانا اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے قرآن پڑھا جائے تو پڑھا جائے گا، مغرب سے لے کر کے رات کے کسی حصے میں پڑھنا جو ہے سنت سے ثابت ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب
خسر کو ابا کہہ کر بلانا کیسا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ سمجھے قاری صاحب؟ جو خسر ہوتا ہے اس کو کبھی جیسے ہمارے باپ کو ہماری بیوی ابا کہہ دیتی ہے، یا ہم اس کے باپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابا کہہ دیتے ہیں. یہ ابا جو ہے وہ عرفن کہا جاتا ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہوتا یہ میرے ابا ہیں لہذا کہا جا سکتا ہے. پوجا یہ ہمارا بھوک ہڑتال کرنا کیسا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں بھوک ہڑتال ہندوستان یا ڈیموکریسی ملک میں اپنی بات کو منوانے کا ایک طریقہ ہے. بھوک ہڑتال اس وقت تک جائز ہے جس وقت تک کہ اس آدمی کی جان کو خطرہ نہیں ہو، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں نہ ڈالیں. کیا ہے؟ تعلقہ کیا ہے تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. اس آیت کی بنیاد پر ہمارے یہاں جو علماء کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہلکار اس حد تک اتنی بھوک کر لیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جان جانے کا خطرہ ہے تو ہڑتال کو بھوک کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک احتجاجی شکل ہے جو ڈیموکریسی ملکوں میں ہوتی ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ جو سافٹ ڈرنک ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک ہوتی ہے، اس کے بارے میں الگ الگ لوگ کہتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دو لوگ بتاتے ہیں اس کو ٹیسٹ کر کے کہ اس میں ہے کیا. عرب دنیا میں جب کوئی مال کھانے پینے کا جاتا ہے تو سب سے پہلے لیب لے جایا جاتا ہے. جو بھی آرڈر آپ ملک والے آرڈر کریں گے وہ اس کو لیب میں چیک کر کے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر الکوہل ہے یا نہیں ہے. ان کی رپورٹ یہ کہ اس کے اندر الکوہل نہیں ہے، لہذا سافٹ ڈرنک جو بھی ہے اس کو پیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہمارا صاحب بعض لوگ مرنے کے بعد یہ وصیت کر دیتے ہیں کہ ہماری باڈی کو یا ہمارے جسم کو کسی حصے کو گفٹ کر دیا جائے، جیسے آنکھ ڈونیٹ کر دیتے ہیں یا کڈنی جو بھی ہے. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جب آدمی مر جاتا ہے تو اپنے جسم کا مالک نہیں ہوتا، اور جس چیز کا مالک نہیں ہوتا اس کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا. لیکن میں ایک چھوٹے سے مولوی کہتے تھے اس مسئلے میں چاہتا ہوں کہ علماء بیٹھ کر ایک جو ہے وہ اس پر کوئی سیمینار ہو اور اس میں پورے ہندوستان یا کم سے کم دنیا کے علماء بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد اس مسئلے میں غور و فکر کریں کہ کیا اس میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. لیکن اب تک کا جو فتویٰ ہے وہ قطعی جائز نہیں ہے. پوچھا گیا ہمارا صاحب بعض لوگ پیسے لے کر ووٹ دیتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ووٹ کو ہم نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی آپ کے سامنے مرکز میں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. ووٹ نام ہے گواہی کا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ آدمی میری سمجھ سے سب سے اچھا ہے. اگر تمہارے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے اور تم اس کو ووٹ دے رہے ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، پیسہ لے کر کے ووٹ دینا رشوت ہے، اور رشوت ایسی شکل میں کیا ہے؟ اس میں دونوں گنہگار ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. پوچھا گیا وہاں کا بالوں میں جیل لگاتے ہیں، اس کا لگانا کیسا ہے؟ باڈی اسپرے یوز کرتے ہیں، اس کا کیسا ہے؟ عورتیں مہندی لگاتی ہیں جو کوٹڈ ہوتی ہیں، اس کا لگانا کیسا ہے؟ سارے سوال اکٹھا کر دیے انہوں نے. دیکھیں جیل کی 2 قسم ہے جو بالوں میں لگائے جاتے ہیں. اگر جیل تیل کی طریقے سے ہے، لگایا گیا اور مل دیا گیا، بال کھڑا ہو گیا، لیکن اگر اس کو بال کھینچا جائے تو کوئی چیز اس میں سے نکلے نہیں تو جیل لگانا جائز ہے. اگر نکلتی ہے تو بھی جائز ہے. شرط یہ ہے کہ اب آپ اس کو دھل کر کے ہی مسا جب کریں گے مسا ہوگا نہیں، کیونکہ اس کے اوپر کوٹڈ ہے کوئی چیز. اگر کوٹڈ نہیں ہے بال کے اوپر تو پھر ایسی شکل میں مسا بھی ہو جائے گا. تو مین چیز یہ ہے وہ جیل کی کوالٹی معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح کا جیل لگایا گیا ہے. اگر وہ سرکنے پر بال کو کوئی چیز نظر آتی ہے اس کا مطلب بال کے اوپر کوٹڈ ہے. جب اس کے اوپر مسا کیا جائے گا تو مسا نہیں ہوگا. نمبر 2، باڈی اسپرے یا سینٹ وغیرہ جو بھی استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال ایک دم کیا جا سکتا ہے اور نماز بھی اس لگا کر پڑھی جا سکتی ہے. نمبر 3، عورتیں جو مہندی لگاتی ہیں اس وقت مہندی کی 2 قسمیں ہیں. ایک مہندی ایسی ہوتی ہے جو لگتی ہے اور ہاتھ دھل دیا جاتا ہے، دھلنے کے بعد مہندی ختم ہو جاتی ہے، کلر اندر جسم میں کیا ہوتا ہے نظر آتا ہے. ایک دوسری مہندی آ رہی ہے کہ دیکھنے میں کلر بھی رہتا ہے لیکن وہ کوٹڈ بھی ہے.
وہ جو کوٹڈ ہے اگر اس نے کسی نے لگا لیا عورت نے تو ایسی شکل میں اگر وہ ناپاک ہے تب تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بھی اس کو نماز نہیں پڑھنا، لیکن اگر پاکی کی حالت میں لگایا تو وضو اس کا قطعی نہیں ہوگا کیونکہ وہ کوٹڈ ہے۔ اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو چھڑائیں گے 1 ہفتہ 10 دن کے بعد تو ایسے کریں گے تو میل کے طریقے سے کیا ہوگی، وہ چھوٹے گی۔ اس کا مطلب جتنے دن یہ نماز پڑھی گئی ہے ساری نماز اس کو دہرانا پڑے گا کیونکہ اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں سوال جو ہے وہ 45 منٹ ہو گئے ہیں، سوال انشاءاللہ پھر جواب دے دیا جائے گا کیونکہ سوال کے جواب لمبے ہیں۔ بہرحال جن لوگوں نے کہا رہ جائے ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔